حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر کے قسمتپور میں ایک خاتون کی نعش پائے جانے سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق ایک نامعلوم خاتون کی نعش برہنہ حالت میں قسمتپور پل کے نیچے پڑی ہوئی دیکھ کر مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کلوز ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ خاتون کے ساتھ پہلے جنسی زیادتی کی گئی اور پھر قتل کیا گیا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قریبی CCTV فوٹیج کا معائنہ کر رہی ہے۔ اس بات کا بھی شبہ ہے کہ کہیں اور قتل کرنے کے بعد نعش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ راجندر نگر پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ حکومت نے ایک بار پھر اہم فیصلہ کیا ہے۔ کئی IAS افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں منگل کے روز تلنگانہ کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر کے طور پر NVS ریڈی کو مقرر کیا گیا۔ وہ آئندہ 2 سال تک حکومت کے شہری ٹرانسپورٹ مشیر کے عہدے پر مقرر رہیں گے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر سرفراز احمد کو تقرر دیا گیا۔ وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈائریکٹر کے طور پر شروتی اوجھا کو دوبارہ تعینات کیا گیا۔ اسی طرح سماجی بہبود سیکرٹری کے طور پر کرشنا آدتیہ کو مقرر کیا گیا ہے اور HMDA سیکرٹری کی اضافی ذمہ داریاں کوٹا شریواستو کو سونپی گئی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کمرشل ٹیکسز اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹس کی آمدنی میں اضافے کے لیے عہدیداروں کو سنجیدگی سے اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کمرشل ٹیکس میں آمدنی میں اضافے کے لیے سرکل کی بنیاد پر پروگریس رپورٹ اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی آمدنی پر اندرون 15 یوم رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں حکومت کی آمدنی میں اضافے کے لیے کابینی سب کمیٹی کا اجلاس سکریٹریٹ میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سب کمیٹی کے ارکان جوپلی کرشنا راؤ اور ڈی شریدھر بابو کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ طویل عرصے سے زراعت کرنے والے قبائلی کسانوں کو اراضیات کی ملکیت کا حق فراہم کرنے کے معاملے میں انسانی ہمدردی کے جذبے سے کام لیا جائے۔ انہوں نے سکریٹریٹ میں محکمہ جنگلات، ہاؤسنگ اور ریونیو کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے مسائل کا جائزہ لیا۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کے ہمراہ منعقدہ اس اجلاس میں سابق وزیر کے جان ریڈی، رکن اسمبلی ناگرجنا ساگر کے جے ویر ریڈی، رکن اسمبلی دیویندر کونڈا بالو نائک، سیکرٹری ریونیو DS لوکیش کمار، پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ C سورنا اور کلکٹر نلگنڈا ایلا ترپاٹھی نے شرکت کی۔ شرینواس ریڈی نے عہدیداروں سے کہا کہ معمولی مسائل کو سنگین بنانے کے بجائے 40 سے 50 برسوں سے اراضیات پر کاشت کرنے والے قبائلی کسانوں کو ملکیت کا حق فراہم کیا جائے۔ ڈاکٹر وینا کماری ڈرمل جو انڈین پوسٹل سروسز 1998 بیچ کی عہدیدار ہیں، چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ سرکل کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ڈاکٹر وینا کماری نے پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں 27 سال سے زائد عرصے تک مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ ایڈمنسٹریشن، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ، پالیسی ریفارمز اور بین الاقوامی پوسٹل امور میں انہوں نے اہم رول ادا کیا۔ سال 2024 اور 25 میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے طور پر وینا کماری نے قومی سطح پر ایڈوانس پوسٹل ٹیکنالوجی متعارف کیا، جس کے تحت 1.5 لاکھ پوسٹ آفسوں کا احاطہ کیا گیا۔ اس اقدام کے ذریعے پوسٹ آفسوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مربوط کرنے میں مدد ملی۔ ڈاکٹر وینا کماری نے سال 2021-24 ڈائریکٹر اور جوائنٹ سیکرٹری وزارت خانقانی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی، جس کے دوران انہوں نے معدنیات کی پیداوار میں اضافہ کے ذریعے ریاستوں کی آمدنی میں اضافے کو یقینی بنایا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کالج فروم پروجیکٹ کی تعمیر میں مبینہ بے قاعدگیوں سے متعلق جسٹس PC گھوش کمیشن کے خلاف سابق چیف سیکرٹری SK جوشی کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں راحت دی ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ جسٹس PC گھوش کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر SK جوشی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ PC گھوش کمیشن نے تحقیقات کے دوران سابق چیف سیکرٹری کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ اسمبلی میں حکومت کی جانب سے رپورٹ کی پیشکشی اور پھر CBI کو تحقیقات حوالے کرنے کے بعد درخواست گزار کو حکومت کی جانب سے کارروائی کا اندیشہ ہے، لہذا کمیشن کی رپورٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ کمیشن نے انہیں کوئی نوٹس نہیں دی تھی، لہذا کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ہائی کورٹ نے عبوری احکامات جاری کرتے ہوئے سماعت کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے نیٹ سال 2025 کامیاب اور رجسٹرڈ اہل امیدواروں کو MBBS A زمرے میں داخلے کے لیے ویب کاؤنسلنگ جاری کی ہے۔ 18 ستمبر تک ویب آپشن دینا ہے، جس کا 1.5 ماہ سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ تلنگانہ کے 61 میڈیکل کالجز میں MBBS میں داخلے ہو رہے ہیں۔ دفتر سیاست کے محبوب حسین جگر ہال ایبٹس پر 3 بجے تا 7 بجے شام MA حمید سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात ने शहरियों को हिला कर रख दिया। पुलिस ने एक जालिम बाप अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने 3 साल मासूम बेटे को कत्ल करके मूसा नदी में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकबर सब्जी फरोश है और नूरे नगर में अपनी अहलिया सना बेगम, जो नीलेफर अस्पताल में आउटसोर्सिंग मुलाजिमा है, और 2 बच्चों के साथ रहता था। मकतूल बेटा अनस पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला था और नीलेफर अस्पताल में इलाज करवा रहा था। तफ्तीश के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे बच्चा रोने लगा तो अकबर ने गुस्से में आकर उसे दबाकर हलाक कर दिया। वालिदा नाश को बैग में डालकर मोटरसाइकिल पर नया पुल के करीब मूसा नदी ले गया और रस्सी के जरिए पानी में बहा दिया। बाद में उसने अहले खाना को ये झूठ बताया कि बच्चा उस वक्त लापता हो गया जब वो सुबह 3 बजे सब्जी लेने बाजार गया था। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने अगवा का शुबा दायर किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बच्चे के घर से बाहर न निकलने का इंकशाफ हुआ। अकबर को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक अकबर ने बताया है कि बच्चे की बीमारी और इलाज के अखराजात से उसे ज़हनी दबाव हो गया था, जिसकी वजह से उसने ये भयानक कदम उठाया। इस वारदात के बाद बल्लागुड़ा के मुकामी अवाम शदीद गम और गुस्से में है। लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली और पुलिस इंस्पेक्टर एस देवेंद्र से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि अकबर को सख्त तरीन सजा दी जाए, हत्ता कि सजाए मौत दी जाए, ताकि आइंदा कोई बाप इतनी सिफाकी ना कर सके।